آج کی کارروائی دو مختلف بینچز میں جو دونوں کی سربراہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے تھے، ایک میں ان کے ساتھ جسٹس جہانگیری صاحب تھے، جس میں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی والا جو کیس ہے اس میں ہم نے ضمانت کی درخواست دے رکھی تھی محترم عمران خان صاحب کی جانب سے، اور ہماری شومی قسمت کے آج بھی اس کی سنوائی حتمی طور پر نہ ہو سکی، اور آج یہ طے پایا کہ کیا یہ ضمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے یا اس میں آئینی درخواست کے ذریعے اس کی سماعت ہو سکتی ہے، یا کسی نگرانی کے تحت جو ہے 439 میں اس کو سماعت کیا جا سکتا ہے۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب کی بینچ نے اس میں یہ طے کر دیا کہ یہ جو ہے درخواست ضمانت ہی کی شکل میں براہ راست عدالت عالیہ کو یہ اختیار حاصل ہے، اور یہ کسی آئینی درخواست آرٹیکل 199 میں یا کسی نگرانی 439 ضابطہ فوجداری کے تحت اس کی ضرورت چندہ نہیں ہے، اور اس لیے اب انہوں نے کہا کہ اس کو ضمانت کے طور پر ہی براہ راست ہم سنیں گے، اگرچہ یہ عدالت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے احتساب عدالت نے اس درخواست کو خارج کیا ہے، اور ہماری نالش یہ تھی کہ اس میں سی ایف او جو اگلے دن بیان دے کر گیا ہے اس نے بڑا واضح طور پر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ حصہ تھا جس میں 190 پاؤنڈ جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے یہ جو ریاض فیملی کے اکاؤنٹس تھے ان میں جو ہے اس کی تفتیش تصدیق کرنے کے بعد، جس کو ویسٹ منسٹر لندن کی عدالت نے اس اکاؤنٹ کو فریز کیا تھا، جو شروعات ہوئی تھی کہ حسن نواز نے 1 ہائیڈ پارک لندن کی ایک پراپرٹی جو ہے اس نے بیچی، اور ملک ریاض نے 50 ارب روپے میں خرید کی۔ یہ اربوں خربوں میں ماشاءاللہ یہ نواز شریف کے فرزند ارجمند یہ کھیلتے ہیں، بہت مشقت اور محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ جاگیریں ہیں ان کی، جائیدادیں ہیں، اس لیے یہ اربوں خربوں میں ہی جائے گا ان کا۔ تو اس کو مشکوک ٹرانزیکشن دیکھتے ہوئے انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی لندن نے اس اکاؤنٹ کو فریز کیا تھا، اور وہاں سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ملک ریاض کا اور نیشنل جو ہے کرائم ایجنسی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے تحت یہ دسمبر 2018 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ دسمبر 2019 میں تک یہ ایک سلسلہ ہے جس میں 190 پاؤنڈ جو ہے وہ براہ راست المشرق بینک سے اور ملک ریاض کی فیملی کی جو ہے اجازت سے، اور ان کے جو کرائم ایجنسی ہے ان کی اجازت سے یہ اماؤنٹ سیدھا کا سیدھا آتا ہے یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، جو انہوں نے کھول رکھا تھا ملک ریاض کی اس جو ایک ان کے خلاف جو 460 ارب روپے کا جو ان کا کہا گیا کہ یہ انہوں نے شارٹ فال انہوں نے جو ہے سندھ حکومت کا زمین اراضی کے افزانے میں جو انہوں نے بیریا ٹاؤن بنایا ہے کراچی میں، اس کے افزانے میں ان کے ذمہ بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی کم تر قیمت ادا کرتے ہوئے یہ خرید کی۔ تو وہ 460 ارب روپیہ جو ہے سپریم کورٹ نے ملک ریاض پر ہرجانہ لگایا، اور اس کی ایگزیکیوشن میں امپلیمنٹیشن میں اس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹ کھولا تھا یہاں سے۔ تو وہ اماؤنٹ جو 190 ملین ہے وہ سیدھا المشرق بینک لندن سے ان کی اپنی فیملی کے توسط سے وہ 190 پاؤنڈ آیا ہے۔ سی ایف او نے جو بیان دیا یہاں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے اس نے کہا کہ یہ سیدھا اماؤنٹ آیا، اور اس میں نہ تو کوئی عمران خان صاحب کا جو ہے دخل عمل تھا، نہ ان کو ایک ڈھیلا بھی اور پائی بھی اس میں سے جو ہے نکالی گئی، اور نہ ہی بشرا بی بی کو جو ہے اس میں سے کوئی مفاد ملا یا کوئی اس میں انہوں نے فائدہ لیا۔ نے کہا کہ بھائی جس مدعا پر آپ نے ایک شخص کو سزا دی ہے وہ
مدعا عدالت کے سامنے کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا. جب پیش ہی نہیں کیا گیا تو کس طرح آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی دشمن کو مفاد دینے کے لیے جو ہے یہ سائفر کو مشتہر کیا گیا ہے. جب سائفر آیا ہی نہیں ہے عدالت کے سامنے اور یہی کہا گیا کہ یہ فوجداری مقدمہ ہے، فوجداری مقدمے میں آپ کو بلا کم و کاشت جو ہے آپ کو شہادتیں پیش کرنا پڑیں گی، اور اگر آپ بنیادی ڈاکیومنٹ پیش نہیں کرتے ہو تو آرٹیکل 129 جی ہے قانون شہادت، جس میں آپ کے خلاف وہ انفرنس جائے گی اور پھر وہ کیس تو ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے. لیکن اس میں بھی محترم عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سزا ہوئی ہے اور وہ کل پہ چلا گیا ہے. ہم متوقع ہیں، ہم متمنی ہیں اور ملتمس ہیں اور متجسس ہیں. خدا دیر نہ لگائیے گا، کیونکہ یہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جو 2 ٹوک فیصلہ دیا وہ یہی دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے، نہ عمران خان غدار ہے، نہ عمران خان چور ہے، نہ عمران خان نے کوئی بھی اس سے مفاد اٹھایا ہے. عمران خان ہی کو لوگوں نے عدل عزیز ہوتے ہوئے اس کو مینڈیٹ دیا ہے اور اس کو عوام کی خدمت کرنے کی حق ہے، اور وہ عوام ہی کے لیے آج جیل میں وہاں صعوبت اور قتل میں مبتلا ہے. اور کل صحیح کہا بشرا بی بی نے کہ اگر عمران کو کچھ ہوگا تو یہ قوم بھی جو ہے اس کو معاف نہیں کرے گی، اور پھر قوم جانے اور پھر جو ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں پھر وہ جانے. سو عدالتوں سے اس لیے احتراماً عرض ہے کہ خدا را انصاف دیجیے گا، کیونکہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی 25 کروڑ عوام، اور آپ ہی کی طرف ملتمس بھی ہیں اور بہت ادب سے مستفی ہیں کہ انصاف کریں اور پاکستان کے جو ہے جمہوریت کو اور پاکستان کے لوگوں کو صحیح حقوق دلا کر اور جمہوریت کا بول بالا کریں. بہت شکریہ.